رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الرعی الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرثها عبادي الصالحون صلوات الله قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے یا دہانی کے بعد ذکر کے بعد اس بات کو زبور میں لکھ دیا ہے کہ بے شک ہم زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں انتظار مصلح کربلا کے آئینے میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے انتظار مصلح کی وضاحت اور پھر اس کے بعد نگاہ کربلا میں ایک مصلح کے اندر جو شرائط پائی جانے چاہیے اس کے بیان کا آغاز کیا ہے۔ کل کی گفتگو ہماری اس مقام پہ پہنچی تھی اگر ہم اپنے وقت کے امام کے صحابی بننا چاہتے ہیں تو اصحاب امام حسین کے صفات اپنانے شروع کرتے ہیں۔ بالخصوص امام حسین کے اصحاب امام حسین کے چاہنے والوں کی صفات میں سے وہ صفات کی جس کی طرف خود امام حسین نے باقاعدہ اشارہ کیا۔ بنیادی ترین چیز اس میں سے جس کی طرف سے امام حسین نے بہت واضح الفاظ میں اشارہ کیا، جس پہ کل گفتگو ہوئی کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا، باطل سے نہیں روکا جاتا ہے۔ اس حد تک امام حسین کے لیے اس چیز کی اہمیت ہے کہ ایسے حالات میں یہ چیز ایک مومن کو لقائے پروردگار کی رغبت دلاتی ہے، یعنی ایسے حالات میں ان حالات کی مخالفت کرے بھلے انسان مر جائے۔ انی لا الموت الا سعادہ، میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں۔ والحیات مع الظالمین الا ما، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں۔ اصحاب امام حسین کے صفات میں ایک اہم ترین صفت یہ ہے جو کہ اصحاب امام زمان کے صفات میں حتماً پائی جانی چاہیے، وہ یہ کہ یہ کبھی ذلت کو پسند نہیں کرتے، کبھی ذلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس چیز کا بہت واضح انداز میں سرکار سید الشہداء نے بھی اعلان کیا ہے، ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والسیئہ، بے شک نامراد کے بیٹے نامراد، ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے ہم کو دو راستوں پہ کھڑا کر دیا، دو راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس میں سے ایک راستہ اسلاموں کا راستہ ہے اور ایک راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ خدا ہم کو ذلت کے راستے سے بچائے۔ جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے شاید وہاں کی مجلس میں اس بات کو واضح کیا کہ اسلام میں اسلموں کا راستہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ اسلام جان بوجھ کے اسلحے کو یا اسلحے کے راستے کو پسند کرنا نہیں چاہتا ہے،
آپ دیکھیں اسلام میں جہاں بھی اسلحہ اٹھایا گیا ہے مجبوری کے ہی حالت میں اٹھایا گیا ہے. اسلام میں جنگ مجبوری کا نام ہے. جب جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو ایسے حالات میں پھر جنگ کی جاتی ہے. امام حسین یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں جہاں پر صرف دو راستے ہیں. اب تک کی پوری سیرت رسول، سیرت امام علی، سیرت امام حسن موجود ہے کہ بغیر مجبوری کے جنگ نہیں کی گئی. اسلحہ مجبوری میں اٹھایا گیا اور ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں، ایک اسلحے کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ. شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلحوں کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، نہیں. امام حسین نے کہا ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے. اب اس ذلت سے بچنے کے نتیجے میں اگر مجبوراً حسین ابن علی کو اسلحہ اٹھانا پڑے گا تو امام حسین اسلحے کو اٹھا لیں گے، اس لیے کہ ذلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ان الدیر قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ. اس بدبخت نے ہم کو دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس میں ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک راستہ ذلت کا راستہ ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت. یہ بہترین نہیں معلوم آپ کے یہ نعرہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے. جب کبھی آپ نعرے لگائیے گا تو اس میں سے یہ نعرہ بھی شمار کیجیے. یعنی کتنا اچھا نعرہ کہ امام حسین کی زبان کے جملے ہیں جو نعرے میں ہو جاتے ہیں. کچھ نعرے ہیں جیسے لبیک یا حسین، اس طرح کے اس میں سے ایک بہت اہم نعرہ جو امام حسین کے قول کی روشنی میں ہے. انشاءاللہ آپ جب نعرے لگائیے گا، آپ لوگ یہ جو لوگ لگاتے ہیں ان سے کہیے گا کہ جب نعرے لگائیں تو ہیہات من الذلہ، یہ نعرہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہم کو ذلت پسند نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ذلت سے بچانا چاہتے ہیں. اس ذلت سے بچنے کے نتیجے میں اب اگر ہم کو اسلحہ اٹھانا پڑ جائے تو یہ مجبوری کو ہم برداشت کر لیں گے لیکن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. آئیے کربلا کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں ذلت کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. کہ یزید نے امام حسین کو تخت پہ بیٹھتی نعوذ باللہ برا کہنا شروع کر دیا. آج ہم لوگ ذلت کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے مار پیٹ ہو جائے کہتے ہیں صاحب ذلت ہو گئی. اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. چار باتیں کوئی بری بھلی کہتے ہیں ذلت ہو گئی، ذلیل ہو گئے، ہے نا. اب تو اور معیار گر گیا ہے کہ کہیں آپ چار آدمی ایسے پیسے والے بھی ہیں ان کے بیچ میں جانا ہو، اگر ان کے معیار کے مطابق آپ کے پاس کپڑے اور گاڑی چیزیں نہ ہو سب ذلیل ہو گئے ہو. یہ ہمارے یہاں ذلت کا معیار ہے. ہمارا دوست تو یہ ایسے سامان لے کے آتا ہم یہ لے کے جائیں ذلیل ہو گئے. ہمارے یہاں ذلت کیا سرکار سید الشہداء نے جس ذلت سے انکار کیا اس میں یہ ذلت پائی جا رہی ہے. امام حسین کی نگاہ میں، کربلا کی نگاہ میں ذلت کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات بعض مشکلیں ہمارے صرف اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ بعض الفاظ کے معنی ہم وہ معنی لیتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں عرف عام میں مشہور ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر باتیں عرف عام کے مطابق ہوتی ہیں، حقیقت کے مطابق نہیں ہو پاتی. مثال دیں، رسول کی حدیث ہے سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سنا سب نے؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. دو لفظ ہیں، ایک مجلس اور ایک ذکر. مجلس ہمارے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ سید الشہداء کے ذکر کے لیے بلائے جائیں، جمع ہو جائے، اس کے بعد تبرک کا بھی انتظام ہو اور ذاکر کا انتظام ہو، سوزخان و نواخان کا انتظام ہو تو مجلس. عربی میں اس کو مجلس نہیں کہتے. ہر جگہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہتے ہیں. آپ کے گھر میں بھی کچھ بیٹھ جائیں مجلس. نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ ذکر علی مجلسوں میں صرف محدود ہو گیا. گھر میں جب کچھ لوگ بیٹھیں گے ٹی وی چلے گا، سیریل چلے گا، فلم چلے گی، میوزک چلے گی، وہ بھی مجلس ہے. رسول نے صرف اس مجلس کے لیے کہا زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو جب بھی جہاں بھی جمع. یعنی رسول کی حدیث کا مصداق صرف یہ مجلسیں نہیں ہیں بلکہ جب گھر میں ٹی وی چلتا ہو تو اس ٹی وی کو آف کرو اور ذکر علی ابن ابی طالب کرو. گھر میں جب دوسری باتیں ہوتی ہوں ان باتوں کو ختم کرو، ذکر علی ابن ابی طالب.
غیبت ہوتی ہے، غیبت کو ختم کرو، ذکر ہے ایک خود ذکر. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، بات آئی تو ہم آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ الفاظ کے معنی پر. وہ ذکر کا مطلب کیا؟ بس زبان سے کہہ دینا نہیں، یہ ناقص ذکر ہے. ذکر اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک انسان کی فکر کو نہ تبدیل کر دے. ورنہ علی بن ابی طالب کا صرف الفاظ کی حد تک ذکر تو سب کرتے تھے، اپنے غیر سب کرتے تھے. ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. دونوں لفظ کے معنی ہمارے یہاں محدود ہے، لہذا یہ حدیث اتنی محدود ہو گئی کہ یہ خاص جگہ پہ ذکر ہوا اور مخصوص انداز میں ذکر ہوا. نہ جگہ وسیع ہونے پائی، نہ عمل شامل ہونے پایا. ہے کہ نہیں؟ حدیث کو کتنا ہم نے محدود کر دیا. بہت سی ایسی چیزیں. اسی لیے اب یہاں پہ بات آئی کہ ایک بات اور کہتے چلے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی علم حاصل کرنا ہو تو اس کو صحیح جگہ سے حاصل کیجیے. آج کے اس زمانے میں حدیثوں کے ذریعے بے انتہا کھلواڑ ہو رہا ہے. اب یہاں تو صرف کل کی مجلس بچی ہے، موقع ہوا کل، ورنہ پھر وہاں کسی مجلس میں اس بات پہ روشنی ڈالیں گے، اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھنے یہ بھی ایک مجلس کی قسم ہے. آپ لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، لوگ اکثر دیکھتے ہیں. تو یہ مجلس کے معنی، یہ ذکر کے معنی. اب یہ تفصیل سے نہیں، تفصیل سے پیش کریں تو شاید آپ کو اور تبدیلی محسوس ہو. ہم نے تو صرف اشارہ کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی معنی سے ہم کتنی دور. اسی طریقے سے ہم ذلت کے حقیقی معنی سے بہت دور. ہم اعتباری چیزوں کی ذلت سمجھتے ہیں، ہم مادیات کی ذلت سمجھتے ہیں، ہم خواہشات کی ذلت سمجھتے ہیں، ہم سماجی ضروریات کی ذلت سمجھتے ہیں. چونکہ ان چیزوں کی ذلت میں اتنا محدود ہو گئے ہیں، لہذا حقیقی ذلت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. دو مرحلے میں یہاں ذلت کا فرق ہے. پہلے یہ کہ حقیقی ذلت ہو، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو ذلت میں فرق ہے وہ انسان کی فردی ذلت اور قومی ذلت. پہلے حقیقت ذلت کو محسوس کریں. ذلت کہتے کس کو ہے؟ ذلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے کم وہ ذلیل ہے. آج ہمارے سماج میں کیا، ایک آدمی حرام طریقے سے کما رہا ہے، بہت پیسہ اس کے پاس، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی. ایک بیچارہ حلال اس کما رہا ہے، نہیں کما پانا چاہتا، بس کھانے کمانے بیٹھا ہے، تھوڑا سا مشکل سے اپنا خرچ پورا کرتا ہے، معمولی زندگی گزارتا ہے. کس کو زیادہ عزت دیتا ہے سماج؟ اس کو عزیز صاحب عزت سمجھا جاتا ہے، اس بیچارے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. ذلت لیکن در واقع یہ صاحب عزت ہے، وہ ذلیل. معنی میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اعتبار ہمارے بدل گئے ہیں، اصطلاحیں بدل گئے. خود یہ پوائنٹ غور کرنے کے لائق ہے کہ کیوں یہ اصطلاحیں بدلی. کیوں اصطلاحیں بدلی ہیں؟ یہ اصطلاحیں بدلی اسی لیے ہیں کہ ہم نے اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے یورپین کلچر کو اختیار کر لیا، ہم نے ویسٹرن کلچر کو اختیار کر لیا. نتیجہ یہ ہوا، حالانکہ یہ الگ ٹاپک ہے، کلچر خود ایک موضوع ہے کہ کلچر ہمارا خود اسلام کے پاس کلچر موجود ہے. جب ہمارے پاس موجود ہے تم کیوں دوسرے کلچر کو لے رہے ہیں؟ جو چیز گھر میں ہوتی ہے مانگی کی جاتی ہے، اگر ہم ہوتے ہوئے مانگ رہے ہیں کہ نہیں. چونکہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے اس لیے بہت اچھا ہے، یعنی وہ نہیں ہو گیا کہ ہم معصوم ہو گئے، جو بھی کر رہے ہیں سب صحیح ہے. خدا نے ہمارے سامنے معصومین کی فہرست پیش کی، ان کو دیکھو، ان کو نمونہ عمل بناؤ. ہم نمونہ عمل کس کو بنا رہے ہیں؟ جس کے یہاں ایک کام بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہماری ہر طریقہ کار، ہر طریقہ زندگی، ہر اصطلاح بدل چکی ہے. ہماری مال کی اصطلاح بدل گئی ہے، کام کی اصطلاح بدل گئی ہے، عزت کی اصطلاح بدل گئی ہے، ذلت کی اصطلاح بدل گئی ہے، ساری اصطلاحیں بدل گئی ہیں، سارے معنی بدل گئے ہیں. اسی میں سے اہم ترین معنی جو ہمارا اس طرح امام زمانہ کو اپنے ظہور کے لیے اپنے ظہور کے لیے جس قوم کی ضرورت ہے اس صاحب عزت قوم کی ضرورت ہے.
امام ذلیلوں کے بیچ میں ظہور نہیں کریں گے، صاحبان عزت میں ظہور کریں گے۔ اگر ہم کو امام سے محبت ہے تو ہم کو تلاش کرنا ہوگا کہ عزت کہاں ملتی ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ گھر جانے والے ہیں آپ، بچے نے فون کر دیا بابا فلاں چیز لے کے آئیے گا، اگر محبت ہے تو ایک مرتبہ اس دکان کی طرف رخ مڑ جائے گا، ڈھونڈیں گے۔ بیٹے نے کہا، ہم تو بیٹے کی مثال دے رہے ہیں، اور بھی دنیا میں مثالیں موجود ہیں، خدا نہ کرے کوئی اس میں ملوث ہو۔ محبت ہے تو ڈھونڈ رہے، پریشان ہے، لے کے جانا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی ڈیمانڈ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جتنا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اگر امام زمانہ سے محبت زیادہ ہے تو امام کے جو تقاضے ہیں اس کی بھی اہمیت زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ظہور اسی بات پہ منحصر ہے کہ جب وہ تقاضے پورے ہوں گے تو ظہور پورا ہوگا، تقاضے پورے نہیں امام ظہور نہیں کریں گے۔ اور دیکھ لیجیے آج اتنا عرصہ گزر گیا، 260 ہجری میں غیبت صغریٰ شروع ہوئی، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اگر غیبت کبریٰ کے حساب سے آپ لیجیے تو تقریباً 1106 سال کا زمانہ وہ نکل گیا، اور غیبت صغریٰ کو بھی اس میں ایڈ کر لیجیے تو 69 سال اس میں اور جوڑ لیجیے غیبت صغریٰ کے۔ اتنا وقت تو اب تک تو امام کا ظہور نہیں ہوا، تو اب کچھ تو ہم کو اپنی روش بدلنی چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ مثال دیں، خدا نہ کرے کسی کے یہاں کبھی ہوتا ہے بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کسی کا بھائی کھو گیا، کسی کا لڑکا کھو گیا، پریشان، پولیس کے یہاں کا ایف آئی آر کرایا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، وہ کچھ دن تک نہیں ملتا ہے تو ایک مرتبہ بیٹھ کے گھر والے سوچتے ہیں کچھ روش بدل ہی جائے، نہیں مل رہا ہے۔ ابھی مثلا کہ چوکی پہ کہتے ہیں محلے کی جب جاتے ہیں ڈی ایم ایس پی کے پاس کہ بھائی اتنے دن سے یہ مسئلہ ہوا ہے، طریقہ کار کو بدلا نہیں بدلا۔ بعض لوگ بیچارے جب غم کے مارے ہوتے ہیں تو اگر ایمان مضبوط ہے تو بہک بھی جاتے ہیں، دعا تعویذ میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی تعویذ اچھی سے لکھ دو آ جائے۔ کاش جناب یعقوب کے پاس ہی کوئی تعویذ ہوتی کہ یوسف کو بلا دیتے۔ مزاج اسلام کو پہچانے نا، ہر چیز کا جواب اسلام میں موجود ہے۔ اگر یعقوب نبی اپنے بیٹے کے کھونے کے تعویذ سے نہیں بلا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ طریقہ کار بدلا کہ نہیں بدلا انسان نے؟ ایسے نہیں مل رہا تو ایسے ملے۔ ہمارا امام 1100 سال سے ہماری نگاہوں سے اوجھل، کتنی مرتبہ ہم نے طریقہ کار بدلا اپنا، کتنی مرتبہ ہم نے اپنی روش چینج کی، تحقیق کرنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی امام کو۔ اب یہ کہاں ڈھونڈے، نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جگہ ہے جہاں ڈھونڈا جائے، پانے کی کوشش کی امام کو۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کہ کسی نہ کسی حد تک مفہوم ظہور ہمارے پاس نہیں ہے، حقیقت عشق و محبت ہمارے پاس نہیں ہے، اور شرائط ظہور ہمارے پاس نہیں پائے جاتے۔ آئیے جس بات کو ورنہ بہت تیزی سے نکل رہا ہے بات کربلا والوں کی صفات میں سے اہم ترین صفات کیا ہے؟ کربلا والے ذلیل نہیں تھے، صاحبان عزت تھے۔ وہ گئے ہی کربلا میں اس لیے تھے کہ ہم کو ذلت برداشت نہیں، یعنی کربلا والے ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ قوم اپنے امام کو پاتی ہے جو ذلت برداشت نہ کرے، اور جو ذلت برداشت کر لے جائے وہ کوفے میں رہ کے بھی اپنے امام کو نہیں پا پاتی ہے۔ کتنی دور ہے کوفے سے کربلا؟ تھوڑی دور تو ہے نا، لیکن کوفے میں ہوتے ہوئے اپنے امام کو نہیں پائے، نہیں کہ نہیں پائے۔ مکے میں رہ گئے، امام انہی کے بیچ سے نکل گیا، امام کو نہیں حاصل کر پائے، کیونکہ ان کو عزت و ذلت کا فرق نہیں محسوس تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام آئے اور اپنے امام سے ہم صرف اس لیے ملحق نہ ہو پائیں کہ ہم حقیقی عزت کو نہ پہچانتے ہوں، واقعی عزت کو نہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مفہوم عزت بدل گیا ہے۔ میں نے مثال دی آپ کے سامنے، جو انسان الٹا سیدھا کرتا ہے وہ صاحب عزت۔ آج جس کے پاس پاور ہے، چاہے وہ پیسے کا پاور ہو،
لوگ اس کی واہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جس کے پاس مثلا طاقت کا پاور ہو، آدمی ہو، یہ ہو، غنڈہ گردی جسے کہا جائے، اس کی عزت کی جاتی ہے. ڈرتے ہوئے نہیں کہیں گے تو نہیں والوں سر کو کیا ہو جائے. جس کے پاس عہدے کا پاور ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر ایمان کا پاور ہو تو بہت کم لوگ عزت کرتے ہیں. یہ کہیں نہیں کرتے ہیں. حقیقتیں چھپتی نہیں ہیں، حقیقتیں مٹتی نہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ حقیقتوں کو پہچاننے والے بہت کم ہوتے ہیں. حقیقتوں کی معرفت رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا یہ چیز ہمارے یہاں بہت کم پائی جائے، برائے نام پائی جاتی ہے. آئیے دیکھیں اسلام کی نگاہ میں کس کو عزت کرتے ہیں. امام حسین کو اس بات دیکھیں، ایک دنیاوی اعتباری چیز میں جتنی چیزوں کو ہم ذلت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، امام حسین نے ذلت سے بچنے کے لیے ان کو استعمال کیا. کربلا کو اٹھا کے دیکھیے نا، کوئی آدمی اگر کسی مقصد کے تحت خدا نخواستہ کہیں مار کھا جائے تو کہتے ہیں اس کی بے عزتی ہو گئی، آج وہاں مار کھا گیا. امام حسین قتل ہو گئے، تیروں کی بارش ہو گئی. عرب میں اس زمانے میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو مرنے کے بعد اس کے لاشیں کو پائمال کیا جاتا تھا. امام حسین کی لاشیں کو پائمال کیا گیا. یزید اس انتہا تک پہنچ گیا کہ جہاں تک وہ زیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ ذلیل کر سکتا تھا. خدا بندے مطالب نے بھی کہا کہ ہم نے قرآن میں وعدہ کیا عزت للہ، عزت صرف اللہ کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کے جو معیار ہوا کرتے ہیں یہ عزت و ذلت کا معیار نہیں ہوا کرتا ہے. یہ تو دنیا بناتی ہے. دنیا کا قانون دنیا آج بناتی ہے، کل توڑ دیتی ہے. دنیا کا قانون کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے. بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ تش کی آواز کی. یہ ہوتا نہیں، ایک شرمندگی ہوتی ہے انسان کو. ذلیل ہو گئے، ہمارے بچے نے مانگا نہیں دے پائے، بے عزتی ہو گئی، مشکل ہو گئی. یہ ہوا کہ نہیں ہوا کربلا میں؟ اس کے بعد سامان کا لٹنا. دیکھیں یہ سب مسائل ہیں، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ اس میں درس ہے. کربلا درسگاہ ہے. کربلا وہ ہے کہ جہاں دین کا درس بھی ملتا ہے اور دین کا درد بھی ملتا ہے. اس لیے کہ درس بغیر درد کے ناقص ہوتا ہے. کربلا وہ درسگاہ ہے جو کمپلیٹ درس اسلام دیتی ہے. ان پہلو پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ باریکیوں کو اختیار کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. شہادت کے بعد کیا ہوا؟ سامان لوٹا گیا. تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ بھی سامنے ذہن میں رہے نا. یہ کام حکومت کے سپاہی کر رہے ہیں. اس لیے کسی کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے اور زیادہ اعتبار حکومت نے کیا. اور بتائیں حکومت یوں ہی نہیں کر رہی، حکومت بھی اپنا کو حکومت اسلامی کہہ رہی ہے. سارے مراحل، ساری چیزیں موجود ہیں. اور اسلامی حکومت میں بھی قاضی شرح جیسا قاضی، اس نے اسلام اپنے یعنی نعوذ باللہ اسلام کی روشنی میں فتویٰ دیا، حکم دیا کہ مثلا حسین نعوذ باللہ واجب القتل ہے. اب بتائیے کون سا راستہ بچتا ہے جو ظاہراً ذلت کے لیے؟ دیکھنا یہ درس لینا، یہ چیزیں صرف رونے کے لیے نہیں ہے. رونا ایک جذباتی ریئیکشن ہے، لیکن اس سے درس کا لینا یہ امام حسین کا تقاضا ہے ہم سے. سامان لوٹا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی. حتیٰ کہ آپ سوچئے، خدا نہ خواستہ تصور کیجئے کہ کوئی ایک محترم خاتون کہ جو پابند حجاب ہو، بڑی محترم ہو، مومنہ ہو، ہر آدمی اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، راستہ چلتے ہوئے کوئی اس کے سر سے نقاب چھین لے، پورے شہر میں واویلا ہو جائے گا. ارے مجمع عام ان کو ذلیل کر دیا. یہ فلانا ہوتا ہے نہیں ہوتا. زینب ام کلثوم ثانیہ زہرا کے سر سے چادر چھینی گئی. ظاہری نگاہ میں اس کو کیا کہیے گا؟ اور اسی عالم میں اشقیاء نے بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام، جہاں نہیں اس کا اختیار نہیں. امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی بڑی کوئی عزت و ذلت ہے. نارمل حالات میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ زینب کا نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتا ہے کہ نہیں. نارمل حالات میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسن باندھ دیتا، ہتھکڑی بیڑی پہنا دیتا امام سجاد کے. لیکن جب اس سے زیادہ عزت و ذلت کا سوال پیدا ہو جائے تو یہاں پہ بھی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ چادر ہے کہ نہیں ہے.
یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عزت ہے. وہ کون سی عزت ہے کہ جس عزت کو بچانے کے لیے امام حسین نے یہ ساری ظاہری ذلتوں کو برداشت کر لیا. ادھر واقعی ذلت نہیں تھی لیکن سمجھی جاتی تھی. تصور کیجیے اپنے والوں اس مقام تک جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جو امام حسین اعلان کر رہے ہیں, امام حسین نے خود اعلان کیا, اللہ آگاہ ہو جاؤ ان الدئی کہ نامراد کے بیٹے نامراد نے رکزنی بین اسنتین, ہم کو دو راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. بین السلت والذلہ, یہ دو راہ کون سا ہے؟ اسلحوں کا راستہ ہے ایک ذلت کا راستہ ہے. ہیہات من الذلہ, خدا ہم کو ذلت سے بچائے. اس عزم کے ساتھ یہ تحریک شروع ہوئی, خدا ہم کو ذلت سے بچائے. اب اگر امام حسین یہ کہہ چکے کہ خدا ہم کو ذلت سے بچائے تو اس کا مطلب کہ بھوکے پیاسے رہنا کربلا میں ذلت نہیں ہے, قتل کا ہو جانا ذلت نہیں ہے, لاشیں کا پائمال ہونا ذلت نہیں ہے, خیام کا لٹ جانا ذلت نہیں ہے, خیام میں آگ کا لگ جانا ذلت نہیں ہے, بیویوں کی چادریں چھن جانا ذلت نہیں ہے, بے حجاب بغیر چادر کے کوفے اور شام کے بازار اور دربار میں آنا ذلت نہیں ہے, رسموں کا بن جانا ذلت نہیں ہے, ہتکڑی کا بیڑی کا بننا ذلت نہیں ہے, خیر خانے شام میں جانا ذلت نہیں ہے. پھر کیا ذلت ہے؟ وہ ذلت ہے جس سے امام حسین بچنا چاہتے ہیں. آج وہ ذلت ہمارے درمیان آ رہی ہے. وہ کون سی ذلت ہے جس سے امام حسین بچ رہے ہیں؟ کیا عزت ہے؟ آئیے اب دیکھیے کیا تبدیلی تھی. یزید تخت حکومت پہ آیا. آنے کے بعد جو کام یزید نے کرنا شروع کیا یا جو کام یزید کر رہا تھا, جو کرنا چاہتے, امام حسین نے روزے اوپر اعلان کیا. یزید کی پہچان بتائی, کیا بتائی؟ یزید وہ ہے کہ جو بے گناہوں کا قاتل ہے, یزید وہ ہے جو شرابی ہے, یزید وہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. یزید بے گناہوں کا قاتل ہے, یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, یزید شرابی ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ یزید وہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہر وہ کام کرتا ہے جو خلاف اسلام, یا ہر اسلام کی محترم چیز کو توڑنا چاہتا ہے, ہر اسلام کی محترم چیز کو بدلنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں بتائیں, پہلے 5 اپنے شرائط بتائے, پھر یزید کے بتائے. ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہے, ہم وہ ہیں جو مادر رسالت ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے دروں پر ملائکہ نازل ہوتا ہے, دین ہم سے شروع ہوتا ہے, دین ہم پہ تمام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یزید شرابی ہے, یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, یزید بے گناہوں کا قاتل ہے. پھر اب کہتے ہیں مثل لا یباع مثلا, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آغاز جنگ اسی جملے پہ, اعلان جنگ اسی جملے پہ. پھر اس کا اعلان کرتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اس نامراد کے بیٹے نامراد نے دو راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا, ایک اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے. اور ہاتھ من الذلہ, خدا ہم کو ذلت سے بچائے. شاید آپ کے ذہن میں اب وہ دریچے کھلنے لگے ہوں گے کہ اسلام کی نگاہ میں, کربلا کی نگاہ میں ذلت کسے کہتے ہیں. اب آئیے, ابھی ہم نے آپ سے کہا نا کہ 2 اعتبار سے, پہلے تو بھی دیکھیں گے فعل کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے واقعی ذلت کیا ہے, پھر یہ دیکھیں گے قومی اعتبار سے. اب اس کو روکیے تھوڑا سا, اس بات میں بھی آتے ہیں, بیچ میں تھوڑی سی بات اور پڑھ. ذلت 2 طرح کی ہوتی ہے, کبھی انسان کی شخصی ذلت, پرسنل ذلت ہوتی ہے, کبھی انسان کی قومی ذلت ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس قومی ذلت ہے تو پرسنل عزت نہیں پا سکتا ہے. وہ اگر یہ طے ہو جائے کہ فلاں گھر ایسا گھر ہے جو بہت بدنام گھر ہے, ساری برائیاں وہاں پہ ہے, ساری خرابیاں وہاں پائی جاتی ہیں, پھر اس میں سے ایک آدمی کہے نہیں ہم اس میں سے نہیں, یہ ماننا مشکل ہے. جب پورا گھر بدنام ہوتا ہے تو پھر ایک آدمی کو اس میں صحیح نکلنا اور یہ ماننا کہ صحیح ہے, ہر آدمی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب قومی عزت ہو تو پرسنل عزت نہیں, یا اس میں سے ایک آدمی سوچے کہ گھر میں جائے باڑ میں اپنی عزت بچاتے, نہیں بچ سکتی اس کی عزت. یہ پورا ایک سسٹم ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذمہ پورا سسٹم ہے کہ اگر سماج خراب ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, تو بگڑتے ہوئے سماج کے بیچ میں آپ اچھے نہیں بن سکتے, کیونکہ کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے, کہیں پڑوسیوں کا اثر پڑتا ہے, کہیں گلی والوں کا اثر پڑتا ہے, کہیں اسکول کا اثر پڑتا ہے, وہ سارے اثر پڑتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لہذا اس کے بیچ سے آدمی صحیح اچھا نہیں نکل سکتا ہے جہاں پہ سماج خراب. جب قومی بے عزتی ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں فردی عزت نہیں ہوتی. آئیے مثال بتائیں, آج کے زمانے میں ہمارا دشمن ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان یعنی جاہل, مسلمان یعنی بیکورڈ, مسلمان یعنی آتنکوادی. ایسے حالات میں کہیں نہیں ہم تو نہیں, سب جانتے ہیں آپ نہیں.
لیکن عام آدمی آپ کو اسی نگاہ سے دیکھے گا. جب قوم بدنام ہے تو پرسنل عزت نہیں بچا سکتے ہیں آپ. پرسنل عزت بنانے کے لیے پہلے قومی عزت بنانی پڑتی ہے. پہلے قومی عزت کا تقاضا ہوتا ہے، پھر پرسنل عزت ہوتی ہے. آج دیکھیے آپ کتنا تعصب ہوتا ہے. ہمارے پاس ظاہر ہمارے یہاں پہ بھی وہ کلپ موجود ہوگی، نہیں ہوگی تو ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں. جب دنیا میں کوئی دوسری قوم والا کوئی غلط کام کرتا ہے تو نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کرائم کیا ہے، فلاں نے یہ جرم کیا ہے. جب مسلمان کچھ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے یہ کیا ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں پہ حقیقتوں سے استحصال ہو رہا ہے. وہ باتیں چھوڑیے کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں کا نام رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ مسلمانوں کے بھیس بنا کے اس طرح کام کرتے ہیں. وہ بات کی بات ہے جو ایک سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. جب انسان کی قومی بے عزتی ہو تو ایسے حالات میں پرسنل عزت نہیں ہوتی ہے. سرکار سید الشہداء دو چیزوں کو بیان کرنا چاہتے تھے. ایک تو معیار عزت سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا معیار عزت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان کو بچا لے. سب سے بڑا معیار عزت یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کو بچا لے. سب سے بڑا معیار عزت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جنازے کو بچا لے. سب سے بڑا معیار عزت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اون معتبر اعتباری چیزوں کو بچا لے. سب سے بڑا معیار عزت یہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کو بچا لے، انسان اپنے نظام کو. میدان کربلا میں سید الشہداء نے جس چیز کو بچایا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت محمدی کو بچایا ہے، حقیقی اسلام کو بچایا ہے، واقعی نظام پروردگار کو بچایا ہے، ولایت اہل بیت کو بچایا ہے. عزت کس میں؟ پرسنل پیسہ کمانے میں عزت ہے؟ آج ہمارے میں نہیں ہوتا نا. ہم سوچتے ہیں جتنا ہم کما لیں گے اتنی عزت ہو، جتنا بڑا عہدہ ہو. عزت پرسنل پیسہ کمانے میں، پرسنل شخصیت بنانے میں. یہ سارے کام امام حسین اس وقت بہتر سے بہتر کر سکتے تھے اور امام حسین کے سارے اصحاب کر سکتے تھے. کرتے تھے. وہ جو اصحاب آئے تھے وہ فالتو اصحاب نہیں تھے، نعوذ باللہ ایسے ہی بس فالتو بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں، چلو آؤ جنگ کر لیتے. لیکن ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، اور ابھی اپنے اس میں پراپرٹی ان کے پاس جو مناسب طریقہ تھا، جو مناسب اہل بیت کے اصحاب تھے. جو کچھ ہوتا تھا رائے خدا میں خرچ بھی کرتے تھے اسی کثرت کے ساتھ. بزنس چھوڑ کے آئے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، گھر دوار چھوڑ کے آئے تھے، خاندان چھوڑ کے آئے تھے. تو جو بھی چیزیں معیار عزت بنتی ہیں وہ سب ان کے پاس تھی. ان کو لات مار کے آئے تھے کہ دنیا سمجھتی اس میں عزت ہے، اس میں عزت نہیں. عزت دین کی بقا میں ہے، عزت اسلام کی بقا میں، حقیقی اسلام کی بقا میں. ایک تو یہ ہو گیا، دو پہلو نے پیش کیا دو اینگل سے. ایک تو یہ ہو گیا کیا بچایا جو عزت بچی. دوسرے یہ قومی اعتبار سے جب تک یزید تخت حکومت پہ رہتا یزید کا وجود مسلمانوں کی ذلت کا سبب تھا. یزید کا وجود اسلام کی ذلت کا سبب تھا. امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یزید ہی در واقع اصل ذلت ہے، در واقع یزیدی اصلی ذلت ہے. لیکن اس ذلت کو پہچانوانے کے لیے اتنا پیارا انداز سرکار سید الشہداء نے استعمال کیا کہ اگر یزید کو قتل کر کے ہٹایا جاتا تو کل کی نسلیں کہتی کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا. ذلت کو خود بخود غلط طرح سے صحیح لیکن عزت مل جاتی. لیکن سرکار سید الشہداء نے شہید ہو کے ہٹایا کہ اب یزید کا بیٹا اس تخت کو لینے کو تیار ہے جس میں اس کا باپ جیسا یزید بیٹا تھا. بیٹے تو عام طور سے باپ کی خرابی کو نہیں پہچان پاتے ہیں نا. امام حسین نے یزید کے چہرے سے ایسا نقاب ہٹایا کہ اس کی زوجہ نے بھی اس پہ لعنت کی، اس کے بیٹے نے بھی اس پہ لعنت کی. تعجب ہوتا ہے کہ جس کا بیٹا اس پہ لعنت کرے یا آج کے صلوات یہ ہے عزت زندگی. اس کے مقابلے میں اسلحہ اٹھائیں گے. یہ ویلو ہے اس دین کی امام حسین کی نگاہ. اس حد تک انسان کو دین کے لیے سیریس ہونا پڑے گا تب ہم یہ سوچیں کہ امام زمانہ کی ضرورت کی دعا کریں. ہماری ساری گفتگو مطلب نہیں کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، نہیں، دعا کریں. آپ ان کوالٹی کو شامل کر کے کریں. جتنا جتنا علم میں آتا جائے، جتنا جتنا معلوم ہوتا جائے، اس کو شامل کرتے جائیں. چھوڑی نہیں، بات چھوڑنے کی نہیں ہے، بات پکڑنے کی. کیا ہم کو لینا ہے اور صرف پکڑنے کی نہیں ہے. فکر کو سمجھیں کہ ہم کس لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی
امام حسین نے کیا کیا اس کو دیکھ کے یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا آنے والا امام آگے کیا کرے گا. لیکن سب ایک ہی کردار والے تو ہیں نا, الگ تو نہیں ہے. پہلا بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, سب کے سب محمد, سب کا کردار تو ایک ہی ہے, کردار میں فرق تو نہیں. تو جس طریقے سے وہ باطل سے لڑے ہیں ویسے یہ باطل سے لڑیں گے. جو ان کی یہاں معیار عزت ہے وہی ان کی یہاں معیار عزت. جس ذلت سے وہ بچے ہیں اسی ذلت سے یہ بچیں گے, اور اس ذلت سے بچنے کے لیے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہی راستہ یہ اختیار کریں گے. جب ساری چیزیں کامن ہیں تو بھی جیسے اصحاب ان کو چاہیے تھے ویسے اصحاب ان کو بھی چاہیے. وہ اصحاب کس کو بننا ہے؟ وہ ہم ہی میں سے بنیں گے. انہی میں سے کسی کو حبیب بننا ہوگا, انہی میں سے کسی کو سہیل بننا ہوگا, انہی میں سے کسی کو مسلم بن اوسجہ بننا ہوگا. باہر سے نہیں آئیں گے, ایسا نہیں کہ دوسری قوم, نہیں, ہم میں سے بننا. جب ہم پیدائشی محب اہل بیت اثنا عشری ہوتے ہوئے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو دوسروں کیا سمجھائیں گے؟ ہم جا کے اپنے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. امام آئیں گے تو سمجھائیں گے انشاءاللہ, اپنی بات کر رہے ہیں. گفتگو ختم کرتے ہیں. امام کے نظام میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کو بچائیں. دو نگاہ سے عزت واقعی, عزت قومی. اعتباری عزت در واقعی عزت نہیں ہوا کرتی, واقعی عزت. اور واقعی عزت تب ہوا کرتی ہے جب انسان کو نظام سے, سسٹم سے عزت ملتی ہے. مال کی عزت مال کے ساتھ چلی جاتی ہے, مادیات کی عزت مادیات کے ساتھ چلی جاتی ہے, عہدے کی عزت عہدے کے ساتھ چلی جاتی ہے اگر بہت رکی تو. ورنہ کتنے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ عہدہ رہتا ہے عزت چلی جاتی ہے, مال رہتا ہے عزت چلی جاتی ہے, مادیات رہتے ہوئے عزت چلی جاتی ہے. اگر بہت زیادہ اس کی اپنی پوری لائف رہ جائے تو جب تک یہ چیزیں ہیں جیسے ہی چیزیں گئی عزت چلی گئی. لیکن نظام کی عزت ہوتی ہے, جتنا انسانی زندگی بڑھتی جاتی ہے انسان نظام پہ پختہ ہوتا جاتا ہے, جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. کربلا کی بہترین مثال, یزید ہر وہ کام کی جو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے کر سکتا تھا کر گزرا, لیکن کسی ایک کام سے ذرا سا بھی عزت آل محمد پہ فرق نہیں آیا, بلکہ ہر کام کو دیکھ کے لوگ یزید پہ لعنت بھیجتے تھے. ابھی یہ قافلہ دربار یزید نہیں پہنچ پایا تھا, لوگوں نے یزید پہ لعنت بھیجنا شروع کر دی تھی, حتیٰ خود ہند. بات یہاں پہ آئی تو جملہ کہنے تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ بات اس کی نا ہمیں کرنا ہے. تو یہ اپنے زمانے کی مثال دیں آپ کو. اتنے سارے ملک ہیں جن کا نام اسلامی ملک ہے, یہ اپنی عزت کے لیے کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں کبھی اسرائیل کی گود میں بیٹھتے ہیں. جتنا نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. جو فرمایا آپ, کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ سے نزدیک ہونے کے لیے نظام سے دور ہو رہے ہیں, سسٹم سے دور ہو رہے ہیں, اتنا ہی ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ عزت اسی نظام میں ہے, تو نظام سے اتنا دور ہو گئے تو عزت کہاں ہے؟ ذلت ملے گی. آئے دن جتنا وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کو عزت ملے اتنے ہی ذلیل ہوتے جاتے ہیں. اچھا دیکھیں دنیا کے حالات, اور وہ ملک جو ان سب کے بعد کا ہے 35 سال زیادہ کی عمر میں جب وجود میں آیا تو جو بھی دنیا کا معیار عزت تھا سب سے پہلے اسی کو لات مارا. جس کا نظام کامل نہ ہو وہ مادی عزتوں کی پناہ لیتا ہے. اس کو اپنے نظام پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اب اس نظام کے بعد نہ ہم کو امریکہ کی ضرورت ہے نہ ہم کو روس کی ضرورت ہے. صبر کرنا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صبر کیا, قربانی دی. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, معاہدہ ہوا, آپ سب نے پڑھا ہوگا. یہ معاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک عزت پروردگار لے کے آیا ہے, مقابلے میں آنے والی بڑی سے بڑی طاقتیں ذلیل ہو گئی ہیں, وہ آج واپس پھر وہیں پہنچ گئی جس کا دعویٰ پہلے سے یہ کرتا تھا. یہ کہاں کی عزت؟ یہ وہی عزت قومی ہے, یہ عزت حسینی ہے, یہ عزت ولائی ہے. اس لیے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر سے. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑے عارف کی بات ہے, امام خمینی کی بات ہے, ہمارے آپ جیسے کی بات نہیں ہے. علماء کا کلام بھی بہت معرفت سے بھرا ہوتا ہے.
ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر سے ہے. جب محرم و سفر کی ساری چیزیں ہیں تو پھر عزت بھی محرم و سفر والی تو ملنی چاہیے. جب نظام محرم و سفر کا ہوگا تو عزت بھی محرم و سفر کی ہوگی. مصائب برداشت کیے, مشکلات برداشت کی, امتحانات برداشت کیے, لیکن نتیجہ اچھا نکلا, اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں اس سے اچھا نتیجہ نکلے گا, بہتر نتیجہ نکلے گا. دیکھیے گا, آپ بھی دیکھیے گا, ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت ہمارے لیے ادھر سے عبرت ہے. اگر ہم کو اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے, دو چیزیں, حقیقی عزت چاہیے اور قومی عزت چاہیے. نہ جھوٹی عزت چاہیے اور نہ قومی عزت کے مقابلے میں پرسنل عزت چاہیے. قومی عزت کے ساتھ پرسنل عزت بہت اچھی چیز ہے. جب یہاں قوم ذلیل ہوتی ہو وہاں پہ پرسنل عزت ہی نہیں ہوا کرتی. بس یہ خلاصہ اور زحمت. امام سجاد سے کسی نے کہا کہ مولا کیوں روتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایسا نہیں کہ یہ سارے کام امام کے لیے بہت آسان تھے, سخت تھے, لیکن عزت قومی کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا کیوں آپ اتنا روتے ہیں؟ امام سجاد جب بھی وضو کے لیے پانی سامنے آتا تو رو دیتے تھے. جب بھی راستے سے نکلتے تھے اور کبھی کٹے ہوئے گوسفند پہ نظر پڑ جائے تو جا کے قصاب سے پوچھتے تھے, بھائی تو نے اس کو کاٹنے سے پہلے پانی پلایا؟ جواب ملتا تھا, مولا جب تک یہ پانی سے سیراب نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ہم اس کو ذبح نہیں کرتے. بابا, گوسفند بھی کاٹا جاتا ہے تو پیاسا نہیں کاٹا جاتا ہے. اور آپ نے سوال کیا, مولا کتنا روئیے گا, شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. جواب دیا کہ نادان, تو نے فیصلہ نہیں کیا, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کا بغیر چادر کے مجمع عام میں آ جانا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے. کسی نے سوال کیا, مولا سب سے زیادہ مصیبت غم آپ پہ کہاں ڈھائی گئی؟ تو یہی رو گئے 3 بار کہا, الشام الشام الشام. ایک روایت ہے جس میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا شام میں وہ کون سی مصیبتیں آپ پہ ڈھائی گئی جو آپ فراموش نہیں کر پا رہے؟ 7 مصیبتوں کے امام نے ذکر کیا. بس یہ روایت اور آپ کی زحمت, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خدا آپ کو کسی غم میں بلائے سوائے غم اہل بیت کی. بس یہ روایت اور آپ کی زحمت تمام. امام فرماتے ہیں جب ہم لوگ شام میں داخل ہوئے تو اشقیاء ہمارے سروں کے ساتھ کھیل رہے تھے, شہداء کے سروں کی توہین کر رہے تھے. یہ سر جو ان کے نیزہ پہ بلند تھے, کبھی ان سروں کو نکال کے اچھالا کرتے تھے, کبھی اتنی توہین کرتے تھے کہ ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں پھینک دیتے تھے. اللہ, کیسے امام سجاد نے برداشت کیا؟ زینب ام کلثوم سکینہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ سر حسین سے کھیلا جائے تو سر علی اکبر. یہ لوگ شہداء کے سروں کو بیبیوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے تاکہ تماشائیوں کا مجمع بڑھے اور بیبیاں جب شہداء کے سروں کو دیکھیں تو ان کا غم تازہ ہو. لہذا لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر تھا, زینب کے سامنے حسین کا سر. جب ہم شام میں پہنچے تو شام کی گلیوں سے قافلہ گزر رہا تھا, چھتوں پہ جو عورتیں بیٹھی تھیں وہ اوپر سے ہمارے اوپر کبھی پتھر پھینکتی تھی, کبھی لکڑی پھینکتی تھی, کبھی گرم پانی پھینکتی تھی, ارے کبھی آگ پھینکتی تھی. ایک مرتبہ ایک آگ ایسی گری جو آگے ہمارے امامے پہ گری, امامہ جل گیا, ہمارا سر جل گیا, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اس کو ہٹا نہیں پڑا. ایک منادی آواز دیتا تھا کہ دیکھو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہاں جو بارش سے اسلام ہے اس کا اسلام سے رشتہ بھی تو کس کا ہوگا. ہم کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں غلام و کنیز بیچے جاتے ہیں. وہ تو خدا نے ایسا انتظام کیا کہ ہم کو بیچ نہیں پائے. ہم کو اس محلے میں لے کے گئے کہ جہاں عیسائی و یہودی رہا کرتے تھے. منادی نے آواز دیا کہ دیکھو بدر و احد میں ان کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا ہے, آواز آ کے ان سے بدلہ لے لو. بھائی انہوں نے بھی ہم پہ ظلم کیا. اور آخری مصیبت عزیز امام فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا جس میں نہ فرش تھا نہ اوپر چھت تھی, ہائے دن کی دھوپ رات کی اوس. ایسے عالم میں ہنگامہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی ہمیں قتل کر دیا جائے. ایسے عالم میں بھوکے و پیاسے اس زندان میں ہم زندگی گزار
چاہتے تھے کہ اب بھی ہم نہ کہیں کہ شام میں بہت مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہمارا مولا شام کو نہ بلا پایا. الشام 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 زندگی انا للہ و انا الیہ راجعون. لذنب قضائہ و قسم عملہ. ماتم حسین. Right.